اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ ماعون مکی ہے اور ان میں 7 آیتیں ہیں۔ پوری سورت 3 حصوں میں منقسم ہے۔ پہلے حصے میں ایک مکذب کی مذمت ہے، دوسرے حصے میں ایک ایسے نمازی کی مذمت ہے جو نماز کو مقصد کے خلاف پڑھتا ہے، تیسرے حصے میں کنجوس اور بخیل کی مذمت ہے۔ انسان 3 طریقے سے پہچانا جاتا ہے۔ ایک تو معاملات سے، تو پہلے معاملے کو ذکر کیا، پھر عبادات سے، تو فرمایا نماز کیا پڑھتے ہیں، کھیل تماشا بنائے ہوئے ہیں، اور تیسرا پھر اعطاء سے کہ لوگوں کے ساتھ لین دین کیسے کرتے ہیں، کچھ لیتا دیتا بھی ہے نہیں، تو فرمایا کہ سوئی اور قلم دینے کے لیے تیار نہیں، اس قدر ناکارہ آدمی ہے۔ ارائیت الذی، آیا آپ نے دیکھا اس شخص کو، یکذب بالدین، جو جھوٹ سمجھتا ہے قیامت کے دن کو، روز جزا کی تکذیب کرتا ہے۔ فذالک الذی یدعو الیتیم، پس یہ وہ شخص ہے جو دھکے دیتا ہے یتیموں کو۔ اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ ابو جہل کے خلاف نازل ہوئی، اور ابو جہل نے کچھ یتیموں کا مال و دولت چھین لیا تھا، باپ مر گیا، کوئی تھا نہیں، یہ قابض ہو گیا۔ انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ان کی اور ہماری کتنی بڑی دشمنی ہے۔ سر ڈھک لو، سر پہ ٹوپی رکھو۔ لیکن ان یتیموں سے مجبور ہو کر آپ باقاعدہ ابو جہل کے گھر روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر ابو جہل حیران رہ گیا، اور حضرت سے پوچھا کہ ہم تو آپ کو مکے کی سرداری دینا چاہتے ہیں، ہم آپ کو مکے کی رئیس گھرانے میں شادی کرانا چاہتے ہیں، ہم تو ہر طرح خدمت کے لیے تیار ہیں۔ ابو جہل نے کہا میری خدمت کی ضرورت نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جہل سے میری خدمت کی ضرورت نہیں، یہ جو یتیموں کا مال چھین چکے ہو یہ واپس کرو۔ تو ابو جہل نے کہا کہ میں نے جب بھی کسی کی کوئی چیز چھینی طاقت سے بھی واپس نہیں کی، مگر آپ کے اخلاق بہت بلند ہے، آپ کسی کے گھر گئے اور اس نے خالی ہاتھ واپس کیا، ایسا نہیں ہوا ہے، اس لیے ان کی تمام چیزیں واپس کر دی۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور ترغیب نہیں دیتا مسکینوں کو کھانا کھلانے کی۔ صرف کھانا کھلانا نہیں بلکہ اوروں کو بھی کہنا ہے کہ بھئی وقتاً فوقتاً طلباء کی دعوت کرو، نیک لوگوں کو کھانا کھلاؤ، نادار اور بے کس مسلمانوں کی حاجت بھرائی کرو۔ صرف آپ کا کرنا کافی نہیں، قرآن کم عمل نہیں بتاتا، عمل بتائے گا تو پورا بتائے گا۔ فرمایا نہیں، ترغیب بھی دینی ہوگی۔ اس کی برائی یہ ہے کہ یہ نہ خود کھلاتا ہے نہ اوروں کو کہتا ہے۔ فویل للمصلین، پس تباہی ہے ایسے نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں۔ صوفیاء کرام کے نزدیک لا صلاۃ الا بحضور القلب، کہ جب تک دل حاضر نہ ہو نماز نہیں ہوتی۔ جیسے فقہاء کے نزدیک بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، صوفیاء کے نزدیک جب دل غافل ہو تو نماز کلدا ہے۔ ان کا استدلال اس آیت سے بھی ہے اور روایات بھی ہے۔ جمہور علماء فرماتے ہیں کہ نماز تو ہو جاتی ہے جب تک شرائط میں سے کوئی شرط یا ارکان میں سے کوئی رکن چھوٹ نہ جائے، لیکن ایسی نماز اپنی مطلوبہ فوائد پر مشتمل نہیں ہوگی۔ پیغمبر تو بیوی سے فرماتے تھے کہ شوربہ زیادہ کیا کرو، پڑوس والوں کو دیتے ہیں۔ گاڑا کھانا کمال نہیں ہے، زیادہ بناؤ تاکہ 10-12 مسکینوں کا اور بھی پیٹ بھر جائے۔ خیر المسلم من ينفع المسلم، بہترین مومن وہ ہیں جو دوسروں کو کام آئے، دوسروں کو فائدے پہنچائے۔ اس قدر زبردست انتظام ہے کہ مسلمانوں کو باقاعدہ دبا کے رکھا کہ تم سے یہ جو چھوٹا چھوٹا کام ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک شخص کو آپ کہتے ہیں میری سفارش کر لے، وہ آپ سے پوچھتے ہیں مجھے کیا ملے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے 2 کلموں سے اس کے ظلم ختم ہو سکتے ہیں، اس کا کام بن سکتا ہے۔ آپ 2 کلمات نہیں کہتے، اللہ رب العالمین آپ کی کتنی باتیں سنتا ہے اور کتنے کلمات سے آپ کو نوازتا ہے۔ معون حقیر چیز کو کہتے ہیں کہ عام طور پر کوئی کسی سے منع نہیں کرتا، جیسے سوئی، گلاس،
پلیٹ، تولیا، رومال، چھوٹی چھوٹی چاقو، چھری، پیالہ، یہ لوگ ایک دوسرے سے مانگتے ہیں معاشرے میں اور ایک دوسرے کو پیش کرتے ہیں، اور ہے اور نہیں دیتے ہیں تو یہ طبیعت میں بخل آ گیا. اور ایو دائن ادو من البخل، ابو بکر صدیق کا ارشاد ہے، بخل سے زیادہ کوئی بڑی بیماری نہیں ہے. بخیل کا اللہ کے خزانوں سے اعتماد اٹھ جاتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ مال ہے تو میں خوش ہوں، اگر مال گیا تو میں گیا، حالانکہ مال تو سوئی حال کے لیے بربادی کا سبب ہے. اس سے تو دنیا نے جھٹ کے کھا لی ہے.